السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو آ جائیں گے۔ جی ہاں دوستو، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک بوڑھی عورت کا واقعہ، جس میں ایک بوڑھی عورت مکہ کو چھوڑ کر جا رہی ہوتی ہے۔ سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈر سے وہ بوڑھی عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بغض رکھتی تھی اور ان کے بارے میں برا بھلا کہتی تھی۔ وہ بھی سرکار کے سامنے ہی پھر سرکار دو جہان صلی اللہ تعالی وسلم کا کیا کرتے ہیں، یہ دیکھ کر اس بوڑھی عورت کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس واقعہ کو سن کر آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں گے کہ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق، ہمارے سرکار کی سیرت کتنی اللہ و افضل ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو پوری ضرور دیکھیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام دنیا کو سنایا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ ہی معبود ہے اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں، تو یہ سن کر مکے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کرنے لگے، ان کی توہین کرنے لگے، کوئی پتھر مارنے لگا، کوئی جادوگر کہنے لگا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کے لیے ہر دکھ تکلیف کو برداشت کر کے اللہ کے دین کی تبلیغ کر رہے تھے۔ ایک دن آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت اپنا سامان باندھ کر اپنے دروازے پر بیٹھی ہوئی تھی، اور اس نے سنا تھا کہ مکے میں کوئی جادوگر آیا ہے، وہ جسے ملتا ہے اس کا دین چھین لیتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے ملاقات ہو جائے اور وہ میرا دین مجھ سے چھین لے، مجھے یہ شہر چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ بوڑھی عورت سامان باندھ کر بیٹھی ہوئی تھی کہ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھی عورت کے قریب سے گزر رہے تھے۔ اس نے دیکھا تو کہا، بھتیجے یہ سامان میرے سر پر رکھ دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان اٹھایا تو دیکھا وہ گٹڑی وزنی تھی اور وہ بوڑھی کمزور تھی۔ آپ فرمانے لگے کہ اماں یہ سامان تو بہت بھاری ہے اور آپ بوڑھی ہو چکی ہے، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو کیا میں آپ کا سامان اٹھا کر آپ کی منزل تک آپ کو پہنچا دوں؟ بوڑھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہنے لگی، نوجوان اس سے بڑی مہربانی کیا ہوگی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھی عورت کا سامان اپنے کندھے پر اٹھائے، اس کے ساتھ چلنے لگے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ بوڑھی عورت ساتھ ساتھ چل رہے تھے تو اتنے میں وہ بوڑھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگی، نوجوان میں تمہیں بھی یہی نصیحت کرتی ہوں، میں تمہیں بھی یہی کہوں گی کہ یہ شہر چھوڑ کر چلے جاؤ، کیونکہ یہاں پر کوئی جادوگر آیا ہوا ہے جس کا نام محمد ہے، وہ اپنے آپ کو نبی کہلاتا ہے اور ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتا ہے۔ نوجوان اس کے لبوں سے نکلنے والے لفظوں میں اتنا بڑا جادو ہے کہ جو بھی اس باتوں کو سنتا ہے اس کا ہی ہو جاتا ہے، وہ اس پر ایمان لے آتا ہے۔ اس کے بعد وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، نوجوان شخص، میں نے پوری زندگی اپنی بتوں کی عبادت کی ہے، میں یہ نہیں چاہتی کہ اب آخری وقت میں اپنے خداؤں سے غافل ہو کر اس جادوگر کی باتوں میں آ جاؤں۔ اسی طرح پورا راستہ وہ عورت میں بوڑھی عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتی رہی، انہیں برا بھلا کہتی رہی، اور اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پورے راستے اس بوڑھی عورت کا سامان اپنے کندھوں میں اٹھا کر خاموشی کے ساتھ اسے سنتے رہے۔ جب اس بوڑھی عورت کی منزل آ پہنچی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سامان اس کی سپرد کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جانے لگے تو وہ بوڑھی عورت پوچھنے لگی، نوجوان کون ہو تم نے اپنا نام تو بتایا ہی نہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اماں، نام میں کیا رکھا ہے، آپ کا کام ہو گیا، بس یہی شکر ہے۔ پھر سے وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، نہیں تم مجھے اپنا نام بتاؤ، میں اپنے گھر والوں کو بتاؤں گی کہ وہ نوجوان شخص مجھے ایسا بھی ملا تھا جس نے میری مدد کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اماں پورا راستہ جس محمد کی تم توہین کر رہی تھی، جس نے تم برا بھلا کہہ رہی تھی، وہ محمد رسول اللہ میں ہی ہوں۔ اس بوڑھی عورت نے جیسا ہی آپ کے چہرے کا نور اور آپ کے اخلاق کو دیکھا تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے قدموں پر گر گئی اور کہنے لگی، میں نے اپنی پوری زندگی میں اپنا آپ مجھے ایسا
शरीफ और नेक इंसान नहीं देखा। आपके चेहरे का नूर बताता है, आपका अखलाक यह गवाही देता है कि आप कभी झूठ नहीं कहोगे। अगर आप यह फरमा रहे हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं तो यकीनन यह सच होगा। आप मुझे माफ़ कीजिए। और उसी वक्त वह बूढ़ी औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत की गवाही देकर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई और वह औरत आपसे आकर मक्के में आकर रहने लगी। सुभान अल्लाह। तो प्यारे दोस्तों, ये है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला वसल्लम की अखलाक। ये है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के दुश्मन भी आपको देखकर आपकी नबुव्वत, आपकी सदाकत और आपकी शराफत की गवाही देने लगते हैं। अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को ये हिदायत दे कि हम भी अपने अखलाक को इतना अच्छा बनाएं कि हर गैर मुस्लिम हमारा अखलाक देखकर हमसे मोहब्बत करने लगे, हमारे इस्लाम से मोहब्बत करने लगे और वह भी ईमान वाला हो जाए। सलाम हो अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो प्यारे दोस्तों, यह शान है हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, यह सीरत पाक है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और यह अखलाक है सरकार दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिसे देखकर बूढ़ी औरत आपके अखलाक से इतनी खुश हुई और अपने सीरत से इतनी खुश हुई और आपके नूरानी चेहरे को देखकर वह आप पर ईमान ले आई। उसने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। प्यारे दोस्तों, इस वाक़े को बयान करने का मकसद ये है, आज हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अखलाक को आज का मुसलमान भूल चुका है। आज हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताल्लुक सालिम की सीरत पर अगर हम अमल करें तो हम भी लोगों में मोहब्बत कायम कर सकते हैं और लोगों को इस्लाम की सही मालूमात बता सकते हैं कि इस्लाम एक अमन पसंद मज़हब है, इस्लाम एक मोहब्बत वाला मज़हब है। इसलिए प्यारे दोस्तों, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये बातें लोगों तक पहुँचाई ताकि लोग इस पर अमल करके इस्लाम को समझ सके कि इस्लाम हकीकत में क्या। प्यारे दोस्तों, कुर्बान जाए हम हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जिन्हें देखकर दुश्मन भी उनकी सदाकत, उनकी शराफत और उनकी नबुव्वत इकरार करते थे और उनकी गवाहियों भी देते थे। यह शान है सरकारे दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, यह शान है ताजदार अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। वाकई हमारे आका की शान निराली है। प्यारे दोस्तों, और आपको यह वाक़या पसंद आया है तो कमेंट में या रसूल अल्लाह ज़रूर लिखिए। अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और उनकी सीरत पाक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो प्यारे दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे तमाम आलिया इकरार के चाहने वालों तक ज़रूर पहुँचाएं। तो हम भी हाजिर होते हैं आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह।